آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جو قائد اعظم کا آپ نے، آپ بالکل کیجئے گا، قائد اعظم کا آپ نے کوٹ بتایا، آج قائد اعظم یہ بات کرتے نا تو 3 ایم پیوں کے تحت اندر ہوتے. نہیں، میں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا، مطلب آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کا سر اسی ملک نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا، یہ الزامات لگائے ہم نے ان پہ. کاشف بھائی، میں کاشف بھائی آ رہا ہوں اس طرف نا، کہ یہاں جو ایک گٹھ جوڑ ہوا اشرافیہ کا، جو پہلے ایک بیوروکریسی اور پولیٹیشنز تھے، دیکھیے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں طرف کے میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہم لوگ ذمہ دار ہیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، یہ جو اشرافیہ جو ہے، جو بدماشیہ ہے، جو ایک مافیا ہے اس ملک میں، پھر بتدریج ان کا آپس میں کنسورشیم بنا ہے اس ملک میں قائد اعظم کے جانے کے بعد، اور اسی کنسورشیم میں پھر ظاہر ہے فاطمہ جناح کا بھی جو معاملات ہوئے، یہ سب چیزیں جون سی ہیں کیونکہ ہم نے اس ملک میں جینوئن ڈیموکریسی کو پنپنے نہیں دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے سر، لیکن اس میں سب کا کردار دیکھیں، پچھلے 5 7 8 سال اٹھا کے میں نے تو کہا ہے من حیث القوم. اگر آپ نے ٹریلر دیکھنا نا اس ملک کی جمہوریت اور پالیٹکس کا، آپ کو 7 8 سال لوگوں کا کردار ہے. یعنی لوگوں کو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ میرے نال کیوں نہیں، ادھر نال کیوں نہیں. یہاں پہ جمہوریت نہیں چاہیے، آئین نہیں چاہیے، یہاں پر کندھے چاہیے لیکن اپنے لیے، کوئی اور نہ لے لے بس. لیکن آخری ایک مجھے سینٹنس مکمل کرنے دیں پلیز. تو پھر اس میں ہماری عوام کا بھی تو قصور ہے. جب میں اپنا ووٹ جون سا ہے وہ ایک سرمایہ دار کو، ایک جاگیردار کو، ایک ڈیرے دار کو، جب میں اپنا ووٹ کی خرید و فروخت کروں گا، جب میں اس کے ڈیرے پہ جا کے دیگوں کی پر بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا، اور میں اپنا حق جو ہے ووٹ جب اس کے حوالے کر دوں گا، اس کے بعد آئی ہیو نو کیس. پھر جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. ہم لوگوں نے، یہ عوام بھی، جہاں سیاستدان ذمہ دار ہیں، جہاں آپ کی اسٹیپ ذمہ دار ہے، وہاں ہم من حیث القوم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹ کی قدر نہیں کی، ہم اپنے حق سے دستبردار ہوتے رہے. چلے یہی ڈیبیٹ لے آگے چلتے ہیں سر. ذرا سی میں اسی آئیڈیا کو، میں منیب کے پاس لے جاتا ہوں اس آئیڈیا کو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام اس کا ذمہ دار ہے، دیکھیں عوام نے ووٹ ڈالا، آپ کو اختیار، عوام بھی ذمہ دار ہیں. کتنی ذمہ دار ہے منیب عوام اس ساری نازک صورتحال اور ہماری جو جمہوریت کی خرابی کی؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. ویسے عذرائے تفنن میں عرض کر دوں، ابھی ویسے کرمانی صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا فیض صاحب نے کہا، تو ایک دم اٹ کلک ٹو می کہ شاید یہ جنرل فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں، اب یہ جو پہلے ISI کے سربراہ تھے. مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، آج 14 اگست ہے، تو میرے دماغ میں جو امیڈیٹ ریکلیکشن آئی ہے وہ فیض احمد فیض کی نہیں آئی، وہ فیض حمید صاحب کی آئی ہے. اس سے آپ ہمارے ملک کی جو اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہے، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس کا اندازہ لگا لیں. میں ایک کامن پاکستانی ہوں. تو یہ تو چلے خیر بات ہو گئی. اب اتنے کامن پاکستانی نہیں ہے نا، چلے سلائٹلی ان کامن پاکستانی کہہ لیں، سلائٹلی ان کامن پاکستانی کہہ لیں. اب اس میں گزارش یہ ہے کہ سر عوام تو چلیں، عوام بیچاری کا کیا قصور ہونا ہے، عوام کے سامنے جو لوگ آنے ہیں انہیں کو ہی ووٹ دینا ہے نا. ابھی اشرافیہ کی مثال دی جناب آصف کرمانی صاحب نے، میرے بڑے محترم ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں، میجورٹی ہر جماعت کے اندر اشرافیہ ہے، ہر جماعت کے اندر وہ اشرافیہ کے آپ کو سمبلز نظر آئیں گے. چلے میں واپسی میں پوچھوں گا کرمانی صاحب سے کہ میاں صاحب سرمایہ دار ہیں کیا نہیں ہیں؟ وہ سرمایہ دار کیا جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں لارجلی وہ جاگیردار، سرمایہ دار اور اشرافیہ نہیں ہے؟ یہ اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا. کرمانی صاحب ذرا منیب کو ختم کرنے دیتے ہیں. دیکھ دوسری بات یہ ہے کہ چلے میں لیڈرشپ تو ٹھیک ہے، لیڈر اب میاں نواز شریف کی ایک پارٹی گھومے گی نا، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو اب اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے، تو انہی کے چلے گرد گھومے گی. لیکن جو پارٹی کے اندر مزید لوگ ہیں وہ کوئی کم ہی ہوں گے نا، بہت زیادہ کوئی فیٹ لاٹ تو نہیں ہے ان جماعتوں کے اندر. جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو انٹرنچڈ ہیں ہر جگہ پر کسی نہ کسی صورت میں، ان کے اندر تمام سرمایہ دار موجود ہیں، اور ہر سرمایہ دار اپنے مفاد کے لیے پھر وہ جب پاور میں آتا ہے تو وہ بہت سے کام کرتا ہے. اس میں نہیں کہہ رہا کہ شوگر ملوں کی پابندی ہے ساؤتھ پنجاب جانے پہ، پھر وہ لے جاتا. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے قائد صاحب، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ہماری جو لیٹسٹ پروجیکٹ تھا عمران خان صاحب کا، اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں وہ جنوبی پنجاب محاذ سے لے کر اور سب کچھ، یہ تو مطلب میں تو پھر بھی لاہور میں ہوں، یہ سارا کچھ اکٹھ تو اسلام آباد میں ہوا اور مینوفیکچرنگ ہوئی. جب 2002 کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف کی مینوفیکچرنگ ہوئی تھی، وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا نا.
وہ بھی لایا گیا, اس کے اندر سرمایہ دار نہیں تھے. اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور تاریخ میں دیکھا جائے تو کیا اس وقت جاگیردار تو تھے نا یار, جاگیردار تو تھے نا. دیکھیں اب آپ ان ساروں کو جن کا جو اکٹھے ہوئے وہ تو جاگیردار تھے نا سارے, جن کی مطلب وہ آپ ان کی صرف گروتھ دیکھیں پچھلے 20, 25, 30 سال کی, ایک ایسٹرونومیکل گروتھ آپ دیکھیں گے. کون ارب پتی ہوا ہے اس ملک میں, اسی گیم کے اندر کھیل کے سارے ارب پتی ہوا نا. ملک نازک دور میں رہا ہے لیکن اشرافیہ تو ساری تھرائیو کی ہے اس ملک میں, اس نے تو ترقی کی ہے اس ملک میں. لیکن ہم جب اس چیز کو تھوڑا سا اگر اور طریقے سے اگر اینالائز کریں, میں یہ کیونکہ ہم ساروں کو کسی نہ کسی طرح انٹریکشن تو ہوتا ہے جب ملک سے باہر آپ جاتے ہیں, یو کم اکراس لاٹ آف پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, تو وہاں جب بات ہوتی ہے, اب جب ہم پڑھتے تھے, جس طرح استاد صاحب بھی پڑھتے تھے, کھوکھر صاحب بھی, تو ادھر بہت سے لوگ انڈینز بھی آتے ہیں. اب دیکھا جائے تو وہاں ان کی پالیٹکس آپ ان سے ڈسکس کریں, آئی ایم گیونگ اے ویری بریف ایگزامپل, تو وہ اشرافیہ اور سب کچھ اور یہ وہاں پر بھی ہے. بٹ سم ہاؤ آئی فیل اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں, یہاں سسٹم کام نہیں کر پایا, کرنے نہیں دیا گیا. اگر میں کرمانی صاحب کا آرگومنٹ مکمل طور پر بائے کر لوں, کرنے نہیں دیا گیا, کچھ نہیں کیا گیا. بھارت کے اندر یا وہ ایک ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہوں گی, بٹ سم ہاؤ دیئر سسٹم ورکس. نو بڈی ایلس کمز ان ٹو ریپلیس دا سسٹم, and nobody comes in as a mechanic to adjust the system. They somehow do it between themselves. اچھا کرتے ہیں, برا کرتے ہیں. غربت ہم سے 10 ٹائم زیادہ ہوگی, بٹ دیٹ کنٹری از 10 times or almost 10 times our size. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایک انہیرنٹ ہماری جو کریکٹرسٹک ہے ہمارے ملک کی, وہ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کی تھی, وہ ہے اور وہ رہے گی. تو جب تک یہ چیز ہے, اینڈ آئی تھنک یہ کم از کم میری لائف ٹائم میں تو مجھے نظر نہیں آتا. اللہ خیر کرے. آئی ہوپ اگلا سال ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہوں نازک دور سے نکل گئے کھوکھر صاحب, اللہ کرے جی. ہم حالات ہمارے بہتر ہو گئے ہیں. ہماری یہ جو مائننگ ہو رہی ہے, اس سے ہمیں اس کو 25-30 ارب ڈالر آ گئے ہیں. جو زراعت ہے اس سے ہم فوڈ سیکیور ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ اگلے سال ہم بیٹھ کے یہ گفتگو پاکستان میں کر رہے ہوں.